الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو تراویح میں 20واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے 300۔ تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا 18ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کی نگہبانی کرنے کے کئی معنی ہیں۔ مختصر یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ نماز کی نگہبانی۔ نماز کو سمجھ کر سیکھ کر پھر پڑھنا، یہ نماز کی نگہبانی۔ اور نماز کے لیے فکر مند ہونا، اس کا احساس ہونا کہ وقت جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی میں نے ابھی تک، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، تو یہ بھی نماز کی نگہبانی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، پیچھے بھی ان کی نشانیاں بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ ایمان والوں کی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، بےہودہ بات سے التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے پہ پورا اترتے ہیں۔ اور اب فرمایا نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کی میراث ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس یہ ایسی جنت ہے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنتوں میں یا جنت کے مقام میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور اس کی انفرادیت کیوں ہے اتنی؟ یا جنت الفردوس یہ اعلیٰ جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے، یعنی اس بندے کو اللہ کے عرش کی قربت نصیب ہوگی جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی بندہ مومن سے بلکہ سب سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے اگر اس کا یہ خیال ہے۔ یعنی صرف کھانا تو سونا ہی کام نہیں ہے، بلکہ انسان پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی پورا کرنا، یہ اس پر لازم ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے، یعنی پوچھا گیا ہے سوالیہ انداز میں۔ یہ ہے کہ آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا ہے، اور عبادت کے لیے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا تم اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھاؤ گے، عبادت کے حوالے سے، ذکر اذکار کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے حوالے سے بندہ مومن کو اس لیے پیدا کیا گیا۔ آگے چل کر سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی ابتدا میں زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کی سزا کو بیان کیا گیا۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، عورت بدکار، والزانی اور جو مرد یعنی بدکار، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، یعنی اس حد کو نافذ اللہ نے کیا ہے، لہذا تم نے بھی جب ان کو کوڑے لگانے ہیں تو تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حدود کا معاملہ ہے، جو اللہ نے حد کو نافذ کیا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، لہذا اس پر ترس نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی چیز تو فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، پچھلے دن سے مراد آخرت کا دن، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔
حدود کے نفاذ کے لیے یہ چیز ضروری ہے، لازم ہے کہ جس وقت حد نافذ کی جائے تو علل اعلان کی جائے، یعنی لوگوں کی وہاں پر جماعت کثیر جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ ایسی سچویشن میں جس وقت سزا دی جائے گی تو اس گروہ کے اندر یا اس جماعت کے اندر کوئی اور شخص جو ہوگا وہ بھی اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور جب حد نافذ نہیں کی جائے گی پھر اتنے پاویں قصور دی بچی زینب ہوئے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ لاہور کی بچی ہو، پھر وہ کسی بھی جگہ کی ہو، پھر وہ پاویں بڑی عورت ہے تو پاویں چھوٹی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ہوگی اس کی عزت پھر محفوظ نہیں ہوگی جب حدود کا نفاذ نہیں ہوگا۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ پاک، ہاں جب تھا حدود کا نفاذ تو پھر حضرت عمر فاروق کا چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو جس وقت حدود کا نفاذ تھا تو انہوں نے کیا بھائی آئے اور مسجد میں لے گئے، اور مسجد میں جا کے انہوں نے پھر وہ جو جلاد تھا گھوڑے لگانے والا تھا اس کو کہا کہ جی لگاؤ، 80 ہوئے تھے، فوت ہو گیا، 80 لگے نا گھوڑے تو وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا وہ چھوڑ دیں ہم، مگر نہیں۔ عمر کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود میں کمی کرنے والا، مر گیا تو بھی مرے ہوئے عمر، پھر وہ فوت ہو گیا، اس کے باوجود 20 گھوڑے پورے کیے جو رہ گئے تھے، تو 100 گھوڑے باج کیا کہ حضور جب قبر میں آئے تو میرا سلام آج کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو یہ وصیت کی۔ تو اس لیے بڑا پتر اپنا ہے، بڑا کسی کا ہے، معاملہ دینی اعتبار سے چاہے اپنا ہو چاہے کسی کا ہو، لیول 1 ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ کی حدود کے نفاذ کے حوالے سے سستی نہیں ہو، وغیرہ اگر سستی ہوگی تو پھر پتہ نہیں کنیاں زینب تھے کنہ کون کی کس معاملے میں جو ابھی تک معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس لیے یہ حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب حدود کا نفاذ نہیں ہوتا، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ساڑھے تے پریشر بڑھا ہے اوپر بین الاقوامی سطح، وہ قلب نہیں کسی کو نظر آیا نا، اقوام متحدہ ہو یا کوئی اور فلسطین کے معاملے کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ دہشت گردی نہیں تھی، وہ کیا تھا، اس لیے اب کسی کو نہیں نظر آ رہا کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے نا۔ جب کشمیر کا معاملہ ہو تب بھی کسی کو نظر نہیں آتا، فلسطین کا معاملہ ہو تب بھی کسی کو نظر نہیں آتا، بیت المقدس ہو تب بھی، ہاں کافر اور مشرک جو ہیں یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے کتا بھی مار دیتے، سارے کو تکلیف ہو رہی ہے، ہو جی بڑی ناانصافی ہوگی، پتہ نہیں کی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرف مسلمان پھٹ کے مرے، ٹھیک ہے جی، اور دہشت، اور یہ گن پوائنٹ پہ یہ ہوا ہے بیت المقدس کا جو معاملہ ہے، میں نے تو صرف شارٹ کٹ ہی تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، وضاحت نہیں دیکھی، تو لیکن اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی گنڈا گردی ہے، دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے دہشت گردی کو منسوخ کیا ہوا ہے اسلام کے ساتھ، صرف کیا بدنامی کے لیے، جان بوجھ کے، تاکہ لوگ اس سے، چونکہ ظاہر بات ہے نا انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو کہہ رہے ہیں جی پڑھا نہیں حقیقت پہ ہی مبنی ہوگا، ہر بندہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور پہ لبرل تو بالکل یہی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال گفتگو یہیں تک ہو رہی تھی کہ اللہ کی حدود کا نفاذ ہو، جب تک اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا رہے گا، وہ قائم رہے گی، اس وقت تک معاشرے کے اندر عدل اور انصاف بھی قائم رہے گا۔ جب حدود کا نفاذ ختم ہو جائے گا پھر جڑا جو مرضی کرے، پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ادھروں کو زنا کرتا ہے، ادھر سے وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ادھروں ان کی ضمانت ہوئی ہوتی ٹھیک 10 منٹ بعد۔ تو یہ سچویشن اگر رہے گی تو پھر معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کبھی بھی نہیں رہے گی۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ جو کوئی والذین یرمون المحصنات پارسا عورتوں پر عیب لگائے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء پھر 4 گواہ معینہ کے نہ لائے، ایسے گواہ جو موقع پر موجود ہوں اور اس کو دیکھ سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی ایسا شخص جو کسی کے بارے میں جھوٹا گمان کر کے کہتا ہے اور جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ میں فلانی عورت یا فلاں بندے کو میں نے اس طرح کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت، اچھا اس صورت کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امیر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے
18 آیتیں نازل فرما کر منافقین اور مشرکین کے منہ بند کیے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، شارٹ کٹ سے میں عرض کر دیتا ہوں، 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق، واپسی کے وقت قافلہ مدینہ کے قریب اس نے ایک پڑاؤ کیا قافلے میں۔ نبی علیہ السلام بھی اس قافلے میں موجود تھے، اور نبی علیہ السلام کی یہ جو زوجہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی وہاں اس قافلے میں موجود تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئی، اور وہاں پر آپ کا جو ہار ہے وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ اس کی تلاش میں آپ مصروف ہو گئی، اور ادھر سے قافلہ جو ہے وہ کوچ کر گیا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اونٹ یا اونٹنی کوئی بھی کہہ لیں آپ، اس میں نا کجاوا بنا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کجاوے کے اندر ازواج مطہرات تشریف فرما ہوتی تھی، بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پردہ بھی ہوتا تھا ایک طرح کا، اور سواری پھر ہوتی تھی، یہی بات ہے۔ اب چونکہ گاڑیاں آ گئیں، اس طرح کے ماحول بن گئے، اور اس وقت یہی پروٹوکول یہی تھا کہ اونٹنی پر کوئی کجاوا بنا ہوتا تھا، بالکل وہ ڈھکا ہوتا تھا، اس کے اندر سیدہ عائشہ تشریف فرما تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کی اتنی کوئی جسامت بھی نہیں تھی اور ایسی صحت بھی نہیں تھی، بہرحال جس وقت اونٹنی چلی نہ وہاں سے، تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدہ عائشہ وہاں اس کجاوے کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں ہے۔ تو آپ تو قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، وہیں پہ آپ کا جو ہار ہے وہ گم ہو گیا۔ جب جس وقت سیدہ عائشہ واپس تشریف لائیں، دیکھا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اصول تھا کہ جس وقت بھی قافلہ کہیں سے واپس آئے یا جائیں تو سب سے اینڈ پہ ایک شخص کو رکھا جاتا تھا۔ اس شخص کا یہ کام تھا کہ وہ قافلے کے اندر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، رہ گئی، راستے میں گر گئی، تو وہ شخص جو ہے وہ چیز ساتھ لے آتا تھا، اور پھر وہاں جب قافلہ رکتا تھا اپنے شہر کے اندر آ کر، وہاں پھر وہ اعلان کر دیتا تھا، بھئی کسی کی یہ چیز ہے، اگر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ بتا دے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ جو اس چیز پر جن کی ڈیوٹی لگی وہ حضرت صفوان تھے، ان کا یہ کام تھا، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہیں اب جس وقت وہ پیچھے سے آتے ہوئے آئے، اس وقت تو سیدہ عائشہ اپنی وہیں پر اسی جگہ پر موجود تھی جہاں سے ان کی اونٹنی وہاں پر بیٹھی تھی۔ تو وہ قافلہ تو چلا گیا، سیدہ عائشہ وہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان نے جیسے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا، یعنی اس وقت آپ وہاں اکیلی موجود تھی اور کوئی تھا نہیں۔ آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچی۔ منافقین نے جس وقت دیکھا تو انہوں نے آپ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے، اور ان کی زبان سے بھی کچھ کلمات ایسے نکلے۔ جس وقت ام المؤمنین کو پتہ چلا تو آپ بیمار ہو گئی، 1 ماہ تک مسلسل بیمار رہی۔ اس زمانہ میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین نے کیا کچھ کہا ہے، منافقین کے کیا تخیلات تھے اس وقت، کیا معاملہ تھا، ان کو یہ نہیں پتہ چلا۔ ایک روز ام مصطح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی، اور اس سے ان کا مرض اور بڑھ گیا۔ اس صدمہ کے اندر اس طرح روئیں سیدہ عائشہ کہ آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور نہ ایک لمحہ کے لیے انہیں نیند آتی تھی۔ اس حال کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور حضرت ام المؤمنین کی طہارت میں اللہ نے ان آیتوں کو بیان کیا، اور آپ کا شرف اور مرتبہ اللہ تعالی نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اس دوران میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برسر ممبر ہوئے، یعنی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا مجھے اپنے اہل کی پاکی اور خوبی بالیقین معلوم ہے، تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کر سکتا ہے۔ یعنی اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں، ام المؤمنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا، وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایسی عورت جو بد ہو، بدکار ہو، اس سے آپ کو محفوظ نہ رکھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پاک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے. تو جو پروردگار آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟ پھر مولا علی کھڑے ہوئے، آپ نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ ایک جون کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا. تو جو پروردگار آپ کے نالین کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ کرے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے. اسی طرح بہت سے صحابہ اور صحابیات نے قسمیں کھائیں آیت نازل ہونے سے قبل. حضرت ام المؤمنین کی طرف سے قلوب مطمئن تھے، آیت کے نزول سے ان کا عز و شرف اور زیادہ کر دیا. اور جو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نزدیک پہنچی وہ باطل ہو گئی. اور بدگوئی کرنے والے کے لیے سخت ترین مصیبت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیات میں واضح فرمایا. دوسری خاص طور پر جو اس صورت کے اندر جو ہے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے. یعنی ایسی عورتیں جو بدکار ہیں وہ بدکار مردوں کے لیے ہیں، اور جو بدکار مرد ہیں وہ بدکار عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھروں کے لیے. یعنی جو ستھرے مرد ہیں وہ ستھری عورتوں کے لیے ہیں، اور جو ستھری اور پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. آگے چل کر اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے احکامات نازل فرمائے. فرمایا ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لیں. کسی کے گھر میں جانے سے پہلے گھر میں اجازت لے کے داخل ہونا، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشادات جو ہیں وہ فرمائے ہیں. اور اگلی چیز، جب داخل ہونا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے ساکنوں پر سلام کرنا. یعنی جو گھر والے ہیں، گھر میں جو رہ رہے ہیں، خاص طور پہ مرد، وہ ان کو سلام کریں. یعنی کسی کے گھر میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو سامنے مرد ملتا ہے تو آپ اس کو سلام کریں. اگر عورت بھی ہے تو سلام کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ احتیاط زیادہ بہتر ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو. پھر آگے چل کر فرمایا پردے کے حوالے سے احکامات. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر آگے چل کر عورتوں کے حوالے سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پاسائی کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. إِلَّا، مگر مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جتنا خود ہی ظاہر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. عورتوں کے پردے کے احکامات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تلاوت کا حکم دو، اور انہیں سورہ یوسف کی تلاوت سے منع کرو. یہ اسی لیے فرمایا کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ نے عورت کے پردے کے حوالے سے خاص طور پر احکامات بیان کیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں. إِلَّا، مگر اپنے شوہروں پر. لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں پر وہ ظاہر کر سکیں. عورت کے لیے جتنا بھی میک اپ کرنا ہے جائز ہے، منع نہیں کیا اسلام نے. بناؤ سنگار سے عورت کو منع نہیں کیا، مگر وہ بناؤ سنگار کس کے سامنے کیا جائے؟ شوہر کے سامنے. جبکہ عورت گھر کے اندر اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں باہر جانا ہے پھر میں تیار ہوتی. کہ عورت کو منع کیا گیا کہ وہ باہر جس وقت نکلے تو پھر اس نے بناؤ سنگار نہیں کرنا. جبکہ عورتیں شادی میں جانے لگتی ہیں تو کس طرح ان کا بناؤ سنگار اور تیاری ہوتی ہے. گھنٹہ تیاری نہیں ہوتی، میک اپ بھی نہیں ہوتا.
اور جب شوہر کے سامنے جانا ہے تو ان کی کنڈیشن، حالانکہ شوہر کے سامنے میک اپ اس کا کرنا یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے جی، شوہر کے لیے یا شوہر کے سامنے اس کا تیار ہونا، پہلے جتنا مرضی میک اپ کر لیں اسلام نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ مینوں میک اپ نہیں کرنا کرن دیتا جا رہا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں، جس کے سامنے اس کو میک اپ کرنے کی بناؤ سنگار کی اجازت دی ہے نا اسلام نے، وہ سامنے کرے، نہیں منع کی۔ اپنے شوہروں پر، اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر، بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یعنی ایسی عورت کے سامنے بھی میک اپ اس کو اجازت ہے جو شہوت والے مرد، یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کے بارے سے بھی اس کو میک اپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیشل قسم کا میک اپ کر کے یا بناؤ سنگار کر کے سامنے جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سے پردہ نہیں کر سکتی، اگر پردہ نہیں کرے گی تو اس پہ گناہ نہیں ہے، مطلب ہے، مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کے سامنے میک اپ کر کے چلی جائے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا پردہ اس سے نہیں ہے، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھانجے سے، بھتیجے سے اس کا پردہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے محرم ہے، غیر محرم نہیں، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورت کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، ٹھیک ہے جی، چھنکار ہوتی ہے نا، تو فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی چلے تو اس انداز سے نہ چلے کہ اس کے پاؤں کی چھنکار بھی پیر چلتے ہوئے غیر محرم مرد کے کان میں پڑ جائے، یہ ہے پردہ اسلام کا۔ ٹیویاں دے بہ گئے وہ این تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جی پردہ، اور کاہدا پردہ اور کس چیز کا، وہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے اور نظر کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پردہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ آیت کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ قرآن جس وقت نازل ہو جاتے ہو تو سامنے کون سا؟ صحابہ تھے نا، تو تعلیمات ان کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ سے بڑھ کر کس کے دل کے اندر ایمان اور خوف خدا، ٹھیک ہے، کس کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا، تو یہ آیات ان کے لیے، ہمارے لیے تو 1450 سال بعد آئی نا، اس وقت تو وہی سن۔ اور آپ یقین کریں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی نا، جو عورتوں کے حوالے سے اور ان کو ایک سائڈ پہ چلنے کا حکم دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ صحابیات جو تھیں وہ دیواروں کے ساتھ ایسی چلی کہ ان کے کندھے گھس گئے، یعنی دیوار کے ساتھ۔ آج تسی دیکھ لو بڈھی کیویں چلتی ٹرلی ہوتی ہے گلی وچ، انہیں پورا راہ ملیا ہوتا ہے، پچھوں جڑا موٹر سائیکل تے یا گاڑی پہ ہوتا ہے وہ پہلے دے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان والوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کے لیے اسلام نے پردے کے حوالے سے اس انداز سے رکھا ہے، احکامات رکھے ہیں، اور عورت جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے کوئی دشواری ہے۔ میں نے اس دن والٹر میں، یہ بہت بڑی مسجد اب ایک مینار والی، وہاں جمعہ پڑھایا، تو میں نے اس دن یہی عرض کیا کہ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس کے اوپر کور دیا جاتا ہے، تو موبائل پہ کور لگانے کا مقصد موبائل کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کور کو اتار دیں، اب موبائل اگر گرا نا تو پہلی فرصت سے موبائل ٹوٹے گا، اس تو زیادہ کچھ نہیں ہونا، سب سے پہلے اس نے ٹوٹنا ہے، اگلی گل بات نہیں۔ تو عورت کا بیسیکلی پردہ یہ عورت کی سیفٹی ہے، عورت کی حفاظت ہے، وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح موبائل کی سیفٹی کے لیے اس کا کور ہوتا ہے نا، تاکہ موبائل ٹوٹنے سے بچ جائے، اس کی حفاظت رہے، اسی طرح عورت کے لیے اس کا پردہ یہ اس کی حیا کی حفاظت ہے، ہاں جی۔ وہ یہ بوجھ نہ سمجھے، وہ اس دوپٹے کو، وہ اس پردے کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے دشواری ہو گئی ہے تو میں تنگ ہو گئی ہوں، وہ اس کے لیے بیسیکلی سیفٹی ہے، اس کی حیا کی، اس کی سیکیورٹی ہے بیسیکلی۔ تو وہ اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی کو کہہ رہی ہے نہیں میں چوک کے چھوڑ دینا، میں نہیں لینا دوپٹہ، یہ کیسی بات ہے؟ تو بیسیکلی یہ اس کا تحفظ ہے جو اس کو اسلام نے دیا، وہ آپ ہی نہیں وہ تحفظ لینا چاہ رہی، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے ہی واقعات سامنے آئیں گے، اور اس میں دونوں کا کردار ہے۔ یہ جو معاملات ہیں نا ہمارے ملک کے اندر زیادتیوں کے حوالے سے اور زنا کے حوالے سے، اس میں دونوں کا کردار ہے، مرد کا تو ہے ہی ہے، عورت کا سب سے زیادہ ہے۔ تو
تسی غور کیتا ہونا ہے یہ سورہ نور کے اندر جب زنا کی حد بیان ہوئی ہے نا تو سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ جبکہ چوری میں جب ذکر ہوا ہے نا تو فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ وہاں پہلے مرد کا ذکر ہے، یہاں پہلے عورت کا ہے، اس لیے کہ زنا کے معاملے کے اندر سب سے پہلی جس طرف سے ریلیف ہوتی ہے نا وہ عورت ہے۔ جے عورت کو ریلیف نہ ہوئے تو مرد کی جرت ہی نہیں کہ عورت کو دیکھ نہیں سکے، وہ تو آنکھ کر دے ہوگی کہ تیری جرت کیسے ہی میری طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے ریلیف ملتی ہے اور وہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مرد کی جرت ہوتی ہے کہ وہ پھر عورت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ورنہ اس کی جرت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ جو تم امن میں رہے گی، پردہ تمہارا رہے گا، تمہاری سیفٹی رہے گی۔ اور آواز کے حوالے سے بھی فرمایا عورت کو حدیث مبارکہ کے اندر خوشبو لگانے کے حوالے سے بھی اس کو منع فرمایا کہ وہ ایسی خوشبو جس کی مہک ہوتی ہے اگر وہ لگا کر وہ باہر نکلتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی۔ پھر تسی نکلو باہر تے عورتاں نے جو خوشبو لائی ہوتی سامنے ہو جلا رہی ہوتی، اتنی مہک اس خوشبو کی ہوتی ہے، اندازہ کریں۔ اس کے لیے خوشبو لگانا اس کے شوہر کے سامنے جتنی مرضی تھاپ کے لائے اس کو کوئی ممانعت نہیں۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر والوں کو، خواتین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نور کی تلاوت کے بارے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه